جی عامر صاحب، سر بٹ عمران خان صاحب کے لیے تو اب آل یور کوسچنز اسائڈ کہ اب لگ رہا ہے کہ جیسے جب بھی اس طرح کی موو ہوتی ہے ہمارے ملک میں، جیسے آپ نے اس کی تاریخ بھی بتائی کہ کوئی نہ کوئی پھر کسی کو فائدہ ہوتا ہے، کسی کو نقصان ہوتا ہے 2018 میں فائدہ عمران خان صاحب کو ہو رہا تھا، اور اب لگ رہا ہے کہ اب ان کا نقصان ہو رہا ہے، کورٹ کیسز ہر دوسرے دن ان کی ایک پیشی ہوتی ہے، ساتھ میں اب جو ان کا ایک بیانیہ ہے اس کے اوپر بھی اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ لوگ تھکتے چلے جا رہے ہیں جلسوں سے، عام ووٹر اور سپورٹر بھی تھک رہا ہے کہ یہ کہیں اٹس ناٹ لیڈنگ ٹو اینی تھنگ۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کے لیے بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں کہ ان ٹرمز آف ہز پولیٹیکل اسٹرینتھ آن دا گراؤنڈ؟ عمران خان کی کہتے ہیں نا کہ از ریس اگینسٹ دا ٹائم۔ اب فی الحال یہ لگ رہا ہے کہ جی اس پورے کرائسس میں ایک پرولونگ پیریڈ آف انسٹیبلٹی کا ملک شکار ہے، جو کہ ہمارے جیسے ملک کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ وی نیڈ اسٹیبلٹی ان دس کنٹری۔ لیکن اس میں ہوا یہ کہ اب فی الحال مجھے لگ رہا ہے کہ جو اپر ہینڈ آ رہا ہے وہ حکومت کا آ رہا ہے، اس لیے آ رہا ہے کہ جو ان کو کورٹ کے ذریعے ریلیف ملنا شروع ہوا ہے، اور جس طرح سے وہ تمام لوگ جو ہیں واپس آ رہے ہیں، اسحاق ڈار واپس آ گئے ہیں، مریم پہ سے کیس کا خاتمہ ہو گیا ہے، ایکوٹ ہو گئی، معاف کیجیے گا، اب نواز شریف صاحب کے واپسی کی بات ہو رہی ہے، تو وہاں پہ لگ رہا ہے کہ جی یہ جو ہے شریف خاندان کی اور نون لیگ کی سیاست کی بحالی کا آغاز ہو گیا ہے، ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جا رہا ہے مین اسٹریم پولیٹکس کے اندر، یہ بات ہے۔ اچھا اس میں سر یہ الیکشنز کے لیے ریہیبلیٹیشن ہو رہی ہے نا؟ ظاہر ہے کہ الیکشن کے لیے ہو رہی ہے، ان کو مطلب ایز اے میجر پولیٹیکل پلیئر کے طور پہ ہو رہی ہے۔ اور عمران خان کے سامنے ایک اور جو مشکل ہے وہ یہ کہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ جس ملک کا جو پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ٹریڈیشنل عمران کے اگینسٹ کھڑی ہیں، ہمارا جو ٹریڈیشنل میڈیا ہے وہ بھی عمران کے خلاف ہی محاذ بنا کے کھڑا ہے، ہماری جو سول اینڈ ملٹری بیوروکریسی ہے وہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی جو ہے دوسری طرف کھڑی ہے۔ تو عمران کے پاس اگر کوئی چیز رہ گئی ہے تو ایک عوامی مقبولیت رہ گئی ہے۔ اور جو آپ نے فرمایا کہ جناب 50 سے زیادہ جلسے کر چکے ہیں 51، تو ظاہر ہے کہ آپ اینڈلیسلی جو ہے لوگوں کو باہر نکالتے رہیں گے اور خود بھی نکلتے رہیں گے، تو اس میں تھکاوٹ بھی آتی ہے۔ اب لوگوں کو انتظار اس بات کا ہے کہ عمران خان کیا واقعی کال دیتے ہیں لانگ مارچ کی، اسلام آباد کی طرف جانے کی، کیونکہ اب عمران کے پاس وہ آخری کارڈ ہے۔ اور جو رپورٹڈلی میٹنگ ہوئی ہے ان کی آرمی بٹ عامر صاحب، بٹ لانگ مارچ کا یہ جو کارڈ ہے یہ بھی وہی جیسے آپ نے جس طرح بات کی کہ چاہے آپ بیوروکریسیز کی بات کریں، سول میل، یا آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں، مین اسٹریم پارٹیز کی بات کریں، میڈیا، اگر وہ سارے ہی خان صاحب کے خلاف ہیں تو پھر تو لانگ مارچ سر نہیں کامیاب ہو سکتا نا، ہماری تاریخ میں کبھی ہوا نہیں۔ میں اسی طرف آ رہا تھا کہ پھر وہ ان کے پاس آخری کارڈ ہے، اور اس کو وہ کس طرح سے ایز اے پریشر ٹیکٹکس یوز کر پاتے اپنے لیے دوبارہ سے جگہ بنانے کے لیے، یہ کویسچن مارک ہے، کیونکہ ان کے پاس ونڈو آف اپارچونٹی جو ہے وہ کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ اگر انہوں نے اگلے 2-4 ہفتے میں یہ کام نہیں کیا تو پھر مے بی اٹ ول بی لیٹ فار ہم، کیونکہ ایک اور بھی کوشش ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ پنجاب ان کے ہاتھ سے کسی طرح نکال دیا جائے، اگر پنجاب نکل جاتا ہے پھر لانگ مارچ کرنا اور مسئلہ ہوگا، لوگوں کو لانا غالباً اور مسئلہ ہو جائے، کیونکہ پھر ساری جو پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کی طاقت ہے وہ ایک جگہ پہ مجموعی جگہ پہ جمع ہو جائے گی۔ تو عمران خان کو اس وقت جو ہے بڑی مشکل چوائسز کی طرف جانا ہے کہ وہ اگر اس وقت مطلب کچھ نہیں کرتے، انتظار کرتے ہیں، ریکنسیلیشن کی بات کرتے ہیں، وہ جو ان کا اپنا ریولیوشن کی بات کرتے ہیں، تو یہ سارے آپشنز ہیں، مگر اس میں گارنٹی نہیں ہے اس بات کی کہ اگر یہ نکلتے ہیں تو اسٹیٹ کس طرح سے ریئیکٹ کرے گی، ان کے سپورٹرز کس طرح سے ریئیکٹ کریں گے۔ تو دیر آر مینی کوسچن مارک، دیر آر مینی سلپس بٹوین دا کپ اینڈ دا لپ، لیکن یہ ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ عمران ابھی بھی ان کو ایک ہائی مورل گراؤنڈ حاصل ہے، ان کے جو سپورٹرز ہیں ان کے نزدیک، ان کے جو سپورٹ بیس ہے بہت پاپولر، بہت ہی کمیٹڈ ہے ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اور اگر عمران عامر خان صاحب کو مگر دوسری طرف معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں کہ یہ اب آبویسلی دوسری طرف جو کرائسس ہے یا جو چیلنج دوسری طرف ہے وہ اب یہ ہے کہ اکانومی کو اس طرح سے چلایا جائے کہ الیکشنز تک جب بھی پہنچیں، چاہے وہ ارلی نیکسٹ ایئر ہوں یا وقت پہ ہوں، تو پاکستان مسلم لیگ نواز کے اوپر پہ جو بیگیج ہے مہنگائی کا اور اکانومی کا، وہ ذرا ان کو نقصان نہ پہنچائے۔ ڈار صاحب کو بھی آبویسلی اسی لیے واپس لایا گیا ہے، کیا ڈار صاحب کے لیے یہ ممکن ہوگا؟ دیکھیں جو بھی اس اکانومی کے الف بے سمجھتا ہے
تو اس وقت ایک تو گلوبل ٹرینڈ ہے عارفہ صاحبہ، آپ اس سے بہتر جانتے ہیں کہ جس میں ورلڈ مطلب ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ پوری دنیا میں انفلیشنری پریشر ہے. امریکہ جو ہے اس نے جب سے اپنے انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ کیا ہے تو بہت زیادہ جو ہے سرمایہ اس طرف جا رہا ہے، تو اس میں ہمارے جیسے ممالک کے لیے چیلنجنگ صورتحال پیدا ہو گئی ہے. کموڈٹی پرائسز نے بھی نقصان پہنچایا ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ ان کے پاس کوئی ایزی سولوشنز ہیں، اسحاق ڈار کی جو وہ ہے فائنینشیل مینجمنٹ ہے، ہی از ناٹ اے ریفارمسٹ. پاکستان کو معیشت کو بحال کرنے کے لیے لانگ ٹرم اقدامات کی ضرورت ہے اور ریفارمز کی ضرورت ہے. مطلب ہے کہ آپ کو اپنا انرجی کو ہماری ڈیولز ایڈوکیٹ ہیئر کہ الیکشن جیتنے کے لیے ریفارمسٹ نہیں چاہیے. الیکشن جیتنے کے لیے ایک شارٹ ٹرم جو ہے وہ فیل گڈ فیکٹر چاہیے ہوتا ہے. اس میں with $8 billion in your مطلب فورن ایکسچینج ریزروز اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ بہت کچھ کر نہیں سکتے، اور اگر آپ کریں گے تو آپ اکانومی کو پاکستان کو مزید گڑھے میں ڈال رہے ہوں گے. پاکستان کو اس وقت پاپولسٹ میجرز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کریکٹ میجرز کی ضرورت ہے کہ جو اکانومی کو ٹھیک کر سکے. جب عوام پہلی 30% انفلیشن کا بوجھ اٹھا رہے ہیں، 26%، 27% کا، تو اب ضرورت اس بات کی کہ پھر ہم کریکٹیو میجرز لیں تاکہ سال 2 سال کے بعد جا کے 3 سال کے بعد جا کے اکانومی جو ہے دوبارہ مزید پائیدار بنیادوں پہ کھڑی ہو سکے. اگر ہم لوگوں نے وہی طرح کے جو ہم فجنگ کرتے ہیں، نمبرز کو گھمایا، آرٹیفیشلی ڈالر کو بوم کر کے رکھا، روپی کو ہم نے وہ کیا، تو اس سے تو ہماری معیشت کو اور نقصان ہوگا. تو آپ کے خیال میں یہ نہیں کر پائیں گے؟ نہیں، بٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. اگر کریں گے تو آئی ڈونٹ نو کس کاسٹ پہ کریں گے. دیکھیں 2 چیزیں ان کے حق میں گئی ہیں. ایک تو یہ کہ آئی ایم ایف نے ذرا سی بیکاز آف فلڈس انہوں نے کچھ شرائط میں نرمی کریں تو پاکستان کو لیوے مل سکے. اچھا، دوسرا یہ ہوا ہے کہ جناب کیونکہ امریکہ سے کچھ میلٹنگ ہماری ہوئی ہے، اسنو ہماری ریلیشن بہتری کی طرف گئے ہیں، تو وہاں سے وہ جو ایک آبسٹیکل ہوتا تھا پیسہ آنے میں وہ نہ ہو، ورلڈ بینک کی طرف سے آپ کو تھوڑے سے فنڈ مل جائے، وہ بہتر ہو جائے گا. معاف کریے گا عامر صاحب، ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے.